پا جاؤ گے۔ یوں تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ہی مقتدا بہی، یعنی جن کی اقتدا کی جائے، پیروی کی جائے، سب ہی ہیں اور سب کی بڑی شان ہے۔ اللہ رب العزت نے سب کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ صحابی وہ منصب ہے جو عبادت کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اب قیامت تک کوئی صحابی بننا چاہے نہیں بن سکتا۔ اللہ کے اولیاء بھی گزرے ہیں، غوث قطب ابدال بھی گزرے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظہری حیات کے بعد کوئی صحابی نہیں بن سکا۔ تمام صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں، شمع رسالت کے پروانے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے ہیں۔ سب کو اللہ رب العزت نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ بھی فرمایا ہے، کُلًّا وعد اللہ الحسنی کا سرٹیفکیٹ بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ لیکن ان سب میں چار کو خاص کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ ان چاروں میں سب سے بلند مرتبہ والی شخصیت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد ساری مخلوق میں افضل اور اعلیٰ ہیں، یعنی نبیوں کے بعد، انبیاء کرام کے بعد مخلوق میں آپ سے افضل کوئی نہیں۔ جو محبوب خدا بھی ہیں، جو عتیق بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، صادق بھی ہیں، بلکہ صدیق اکبر ہیں، حلیم یعنی بردبار بھی ہیں، بچپن میں بھی اور جوانی میں بھی بت پرستی سے دور رہنے والے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں اور زمانہ اسلام دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوست رہے ہیں۔ جب سب نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا تھا، اس وقت آپ کی تصدیق کرنے والے ابو بکر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان کرنے والے ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، سب سے پہلے اسلام کا اظہار کرنے والے، سب سے پہلے دوسروں کو دعوت اسلام دینے والے، جن کے والدین بھی صحابی ہیں، جن کی اولاد بھی صحابی ہے اور اولاد کی اولاد بھی صحابی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ آپ کی 4 نسلیں ہیں جنہوں نے صحابیت کا شرف پایا، یعنی آپ کے والدین بھی صحابی، آپ بھی صحابی، آپ کی اولاد بھی صحابی اور اولاد کی اولاد بھی صحابی ہے۔ یہ شرف بھی آپ کو ہی ملا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ آپ کی رشتہ داری بھی تھی۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جن کی عبادت، ریاضت اور تلاوت قرآن کو دیکھ کر بھی غیر مسلم کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ شراب سے نفرت کرنے والے تھے، عزت و غیرت کی حفاظت کرنے والے، خلیفہ ہونے کے باوجود عاجزی اور انکساری کرنے والے، مشرکین مکہ سے رسول خدا کا دفاع کرنے والے بھی تھے، غلاموں کو آزاد کرنے والے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر بادشاہ حقیقی
یعنی اللہ رب العزت سے بہت بڑے متقی کا خطاب پانے والے بھی ہیں۔ قرآن و حدیث کے بہت بڑے عالم، علم تعبیر اور علم انساب کے ماہر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے براہ راست کتاب و حکمت کی تعلیم لینے والے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشیر بھی ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وزیر بھی ہیں، جن کا خطا کرنا رب کو پسند نہیں، جن کی تائید خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کریں، جو خوف خدا سے گریا وزاری کرنے والے، جو دکھیاری امت کی خیر خواہی کرنے والے، مریضوں کی عیادت کرنے والے، لواحقین سے تعزیت کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کے دوست اور یار غار، ہجرت کی رات معراج کے دولہا صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھانے کا شرف بھی حاصل کیا۔ ایسے یار غار کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، جن کا صاحب و یار غار ہونا خود اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگہبانی کرنے والے، جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر الحج بنایا اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود مصلی امامت عطا فرمایا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں امامت کی، جو خلیفہ اول ہیں، جن کی خلافت پر اجماع امت ہے، جن کی خلافت اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو پسند ہے، محبوب ہے، جنہوں نے منکرین زکوٰۃ اور مرتدین کے خلاف جہاد فرمایا، جن کے اوصاف و احسانات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بیان فرمائے، جن کے فضائل کو خود صحابہ کرام اور اسلاف کرام بیان کریں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں بھی حضور کے رفیق رہے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار میں بھی حضور کے رفیق ہیں۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، یہ ان کی عظمت اور ان کی سیرت کے ذکر میں کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی محبت میں جینا مرنا ان کی کتاب زندگی کا عنوان تھا۔ آپ کی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت میں تھی، آپ کی دوستی، آپ کی محبت، آپ کا عشق رسول، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کا خوف خدا، آپ کی سخاوت، آپ کی شجاعت، امت کی خیر خواہی، آپ کی خلافت، ساری خصوصیات اللہ رب العزت نے جو آپ کو عطا فرمائی تھیں وہ یکتا بھی تھیں۔ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں اللہ پاک نے آپ کو خاص کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے اور حضور سے کئی القابات پانے والے، ایک دفعہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جلوہ گر تھے، اور میرے اور ان کے درمیان چارپائی تھی، یعنی پردہ تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ ارشاد فرمایا کہ من اراد ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر، جو بندہ یہ چاہتا ہے میں کسی ایسے بندے کو دیکھوں جو جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہو، وہ میرے ابو بکر کی زیارت کر لیا کرے، کیونکہ میرے ابو بکر کو اللہ نے عتیقم من النار یعنی جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ یہ القابات، یہ خصوصیات نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ اور صدیق جو آپ کو کہا گیا، حضرت سیدتنا
نبع حبشیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یا ابا بکر ان اللہ قد سماک صدیق، اے ابو بکر بے شک تیرا نام صدیق خود میرے رب نے رکھا ہے۔ یعنی آپ کا نام تو ابو بکر مشہور ہے، آپ کی کنیت، آپ کو صدیق اکبر بھی کہا جاتا ہے، آپ کا نام صدیق رکھا گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ آپ کا نام صدیق خود میرے رب نے رکھا ہے۔ عتیق بھی کہا گیا، صدیق بھی کہا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین نے آ کے بتایا کہ آسمانوں پر آپ کا نام حلیم رکھا گیا ہے، حلم والے، بردباری والے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا اس مہینے میں جمادی الثانی میں عرس منایا جاتا ہے۔ آپ کا وصال اس مہینے کی 22 تاریخ کو ہوا تھا، جو کہ اس ماہ میں پرسوں یعنی اتوار والے دن بنتی ہے۔ تو جس طرح ہم دوسرے بزرگوں کا عرس مناتے ہیں، سالانہ برسی ہوتی ہے، اِصال ثواب ہوتا ہے، اسی طرح خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ یوم بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا نچوڑ اگر آپ دیکھیں، میں آپ کی زندگی کے چند ایک واقعات، کچھ اسباق اور اللہ رب العزت نے قرآن میں جو آپ کی شان بیان کی ہے اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے سارے صحابی بے مثال ہیں، ان کی مثال نہیں مل سکتی کائنات میں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا نچوڑ دیکھیں کیا ہے اور انداز جینے کا دیکھیں کیا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ بیٹھے تھے اور انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی اپنی پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا کہ مجھے یہ چیزیں پسند ہیں، مجھے یہ پسند ہیں۔ جبریل امین آئے، انہوں نے بھی آ کے عرض کیا کہ مجھے یہ چیزیں پسند ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے یہ چیزیں پسند ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محفل میں بیٹھے تھے۔ اب لوگ متوجہ تھے کہ دیکھیں یار غار اور مشیر خاص اور وزیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے کیا جملہ نکلتا ہے، یہ کیا فرماتے ہیں، مجھے کیا پسند ہے۔ اب بتانا تو تھا، جب بات چل رہی تھی، ربط بنا ہوا تھا، باری باری سارے کہہ رہے تھے مجھے یہ چیزیں پسند ہیں، مجھے یہ تین پسند ہیں، مجھے یہ تین پسند ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو آپ نے ایک جملے میں بات ہی ختم کر دی، تینوں چیزیں بتائیں۔ اور دیکھیں کیسی یہ ان کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ اس طرح کی گفتگو بندے کے ذہن کی عکاسی کرتی ہے، دل میں کیا ہے، ذہن میں کیا ہے۔ ایسی گفتگو سے بندے کا پتہ چلتا ہے جو فی البدی فوراً زبان پر آ جائے، اور یہ محبت میں ڈوبے ہوئے جملے ہیں۔ یہ جملے آپ سنیے اور ان کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو تلاش کیجئے کہ کس لیول کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ محبت مصطفیٰ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ جب برجستہ یہ جواب دینا تھا مجھے کون سی تین چیزیں پسند ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، دل کی تمنا کا اظہار کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تین خواہشیں یہ ہیں کہ ان نظر الیک و انفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک۔ یا رسول اللہ میری خواہشات یہ ہیں کہ چہرہ انور آپ کا ہو، میں دیکھتا رہوں، اور یا رسول اللہ مال ابو بکر کا ہو، آپ پر خرچ ہوتا رہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ، آپ کا دربار سجا رہے، اور ابو بکر گھر بار ساری دنیا کو چھوڑ کے آپ کے دربار میں بیٹھا رہے۔ یہ تین خواہشیں ہیں، سنگت مصطفیٰ، خدمت مصطفیٰ، زیارت مصطفیٰ۔ تین ہی خواہشیں ہیں میری زندگی کی، سنگت ملی رہے، یار کا در کبھی نہ چھوٹے، یار کے در سے دور نہ جانا پڑے، مجھے کبھی آپ سے جدائی برداشت نہ کرنی پڑے، اور دوسرا یہ کہ میرا مال آپ پہ خرچ ہونے سے کبھی رکے نہ، اور تیسرا یہ کہ آپ کا چہرہ انور میں دیکھتا رہوں۔ تو دیکھیں اللہ پاک نے
کیسے ان خواہشات کو پورا کیا کہ جب ساری کائنات ایک طرف تھی، غار کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پہ اپنا سر رکھ کے لیٹے تھے اور ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت چہرہ مصطفیٰ تھا اور ابوبکر کی نگاہیں تھیں، نگاہ ابوبکر تھی، چہرہ مصطفیٰ تھا، کائنات ساری سو رہی ہوگی، لوگ خواب غفلت کے مزے لے رہے ہوں گے، ایک غار ہے، تنہائی ہے، یار کا چہرہ ہے، دیدار مصطفیٰ ہے، ابوبکر کی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ گویا کہا جا رہا ہے اے ابوبکر تو نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آنکھ تیری ہو، جلوہ محبوب کا ہو، لے آج تجھے موقع دے دیا ہے، یار کا چہرہ تیرے سامنے ہے، جی بھر کے اپنی آنکھوں کے خالی پیالوں میں شربت دیدار کی شراب برتا چلا جا، اپنی روح کو تازہ کرتا چلا جا۔ اور پھر جب باری آئی مال خرچ کرنے کی، بڑے بڑے لوگوں نے مال خرچ کیا، بڑی بڑی رقمیں خرچ کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میں نے سب کے احسانات چکا دیے ہیں، ایک ابوبکر ایسا ہے اس کے احسان اللہ ہی قیامت کے دن چکائے گا۔ اور جب یار کے ساتھ سنگت کی باری آئی، رفاقت کی باری آئی، اللہ نے دنیا میں یار غار بنا دیا اور وفات کے بعد اللہ نے یار مزار بنا دیا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ قیامت کے دن تم دیکھو گے میں اپنے ابوبکر کا ہاتھ پکڑ کے ایسے ہی اپنی قبر سے نکلوں گا۔ کیسی رفاقت ہے، کیسی سنگت ہے، کیسا انفاق علی رسول اللہ ہے، اور کیسا یہ النظر الیک کی کیسی اللہ پاک نے خواہش پوری کی ہے، تینوں دعائیں پوری کر دی ہیں۔ ہم تصور کریں یہ کیسی محبت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی، کیسا عشق ہے، کیسی کڑن ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کا چہرہ ہو، میں دیکھتا رہوں، آپ کی محفل ہو، میں بیٹھا رہوں، آپ پر میں اپنا مال خرچ کرتا رہوں۔ اللہ نے تینوں خواہشیں پوری کر دی، تینوں خواہشات کو اللہ پاک نے ایسا پورا کیا کہ کسی اور کے حصے میں یہ چیز نہیں آئی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کے بارے میں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ بیان فرمایا کہ اے صحابہ، بے شک اللہ رب العزت نے ایمان کی 360 خصلتیں بنائی ہیں، یعنی 360 اوصاف اللہ پاک نے ایمان کے بنائے ہیں، اور ان میں سے اللہ پاک کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4 اس طرح اوصاف عطا فرماتا ہے۔ یعنی نمازی ہونا اوصاف ہے، مجاہد ہونا وصف ہے، روزہ دار ہونا وصف ہے، تہجد گزار ہونا وصف ہے، امت کا خیر خواہ ہونا وصف ہے، لوگوں کی خدمت کرنا وصف ہے، مہمان نوازی، خوش اخلاقی، لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کی دلجوئی اور اچھے اخلاق کا مالک ہونا، نماز کی کثرت کرنے والا، روزوں کی کثرت کرنے والا، تلاوت قرآن کرنے والا، محبت مصطفیٰ کرنے والا، محبت خدا میں مرنے والا، یہ اوصاف ہیں۔ اللہ پاک لوگوں کو عطا فرماتا ہے، کسی کی ذات میں کوئی ایک وصف نظر آتا ہے، کسی کی ذات میں کوئی دوسرا وصف نظر آتا ہے، کوئی نمازیں بہت زیادہ پڑھتا ہے، کوئی مہمان نواز بہت زیادہ ہے، کوئی لوگوں پہ خرچ بہت زیادہ کرتا ہے، کسی میں سخاوت ہے، کسی میں شجاعت ہے، کسی میں اطاعت خداوندی نماز کا اظہار زیادہ ہے، تو نفل زیادہ پڑھتا ہے، نفلی روزے زیادہ رکھتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ ارشاد فرمائیے، یہ جو 360 خصائل ہیں، یہ جو 360 اوصاف ہیں، کیا ان اوصاف میں سے کوئی وصف اللہ پاک نے مجھے بھی عطا فرمایا ہے؟ نمازی بنا دیا ہو، روزہ داروں میں میرا نام لکھا ہو، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والوں میں میرا نام لکھا ہو، میں مہمان نواز ہوں، کوئی ایک وصف اللہ نے مجھے بھی عطا فرمایا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
ارشاد فرمایا کہ ابو بکر یہ 360 خصلتیں ہیں، ان میں سے ایک خصلت اگر اللہ پاک کسی میں پیدا کر دے، اسی ایک خصلت کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اور اے ابو بکر، میرے رب نے تیری ذات کے اندر ایک دو نہیں بلکہ 360 خصلتیں پیدا فرما دی ہے، سب اوصاف کا تجھے مالک بنا دیا ہے۔ کیسی شان ہے، کیسی شان ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ بڑا پیارا ہے، آپ کمال منقبت لکھی ہے، آپ سمجھ لیں کمال کا جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں آپ دیکھیں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا نہ کوئی پیر ملے گا، اور ابو بکر صدیق جیسا نہ کوئی مرید ملے گا۔ پیر بھی بے مثال ہیں، مرید بھی بے مثال ہیں، یہ محب بھی بے مثال ہیں، وہ محبوب بھی بے مثال ہیں۔ نہ کوئی ایسا پیر ملے گا، نہ کوئی ایسا مرید ملے گا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ پہ بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں بات تھوڑی مشکل ہے لیکن ہے بڑی لذت والی اور بڑے ایمان کو تازہ کرنے والی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین مولا المسلمین امام الواصلین سیدنا علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور حضرت امیر المؤمنین امام المشاہدین افضل الاولیاء سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر، فرمایا کہ دونوں عالم ذریت سے روز ولادت تک، عالم ذریت سے روز ولادت تک، روز ولادت سے سن تمیز تک، سن تمیز سے ہنگام ظہور پر نور آفتاب بیست تک، اور ظہور بیست سے وقت وفات تک، اور وقت وفات سے عبدالآباد تک موحد، موقن، مسلم، مومن، طیب، زکی، طاہر و نقی ہیں۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ہمیشہ سے مومن ہیں، وفات تک مومن رہے ہیں، اور عبدالآباد تک مومن رہیں گے۔ نہ انہوں نے کبھی شرک کیا، نہ انہوں نے کبھی زنا کیا، نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی کسی بت کو سجدہ کیا۔ زمانے جاہلیت میں بھی انہوں نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، شرک نہیں کیا۔ مزید آگے فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، عالم ذریت سے روز ولادت تک اسلام میثاقی تھا، الستو بربکم قالوا بلا، اور اسلام جو روز ولادت سے سن تمیز تک تھا یہ اسلام فطری تھا، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، اور پھر بیست سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے سب سے پہلے ایمان لانے والے زید بن حارثہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چاروں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ چاروں پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ امام اعظم نے بڑی اچھی تطبیق ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر ہیں، خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے علی المرتضیٰ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے کوئی اختلاف نہیں رہتا، یہ چاروں ہی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ جو روایتوں میں آتا ہے نا، وہ اس طرح روایتوں کے اندر تطبیق ہو سکتی ہے۔ دو آیتیں قرآن مجید کی پیش نظر ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور ان کا ترجمہ اور تفسیر بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ مشہور واقعہ نا سخاوت والا جو آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب حضرت
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے حضرت یہ صحابہ کرام کا آپس میں مقابلہ چلتا تھا نیکیوں کے حوالے سے کہ نیکیوں میں کون آگے بڑھتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ایک بڑھیا تھی، اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا جو اس کی خدمت کرتا، گھر میں کوئی نہیں تھا، تو میرا یہ طریقہ تھا کہ میں اس کے گھر میں جاتا، جھاڑو وغیرہ لگاتا، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، یعنی آپ خلیفہ وقت تھے، تو میں جھاڑو وغیرہ لگاتا، پانی بھر دیتا، صفائی کرتا۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں گیا تو اس کے گھر میں پہلے جھاڑو لگا تھا، پانی بھرا ہوا تھا، بڑھیا کے کپڑے صاف، کھانا کھا چکی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا، پھر میں گیا دوسرے دن، پھر جھاڑو لگایا، پانی بھرا ہے، صاف کپڑے، کھانا کھا لیا۔ جب میں نے 2-4 دن دیکھا کہ میرے آنے سے پہلے ہی کوئی یہ خدمت کر جاتا ہے تو میں جلدی آنے لگا، لیکن جلدی آنے کا بھی کوئی رزلٹ نہیں نکلا، کیونکہ جتنی بھی صبح آتا پہلے ہی گھر کی صفائی، کھانا پینا، پانی سب پورا ہوتا۔ کہتے ہیں ایک دن میں چھپ گیا، چھپ کے دیکھنے لگا کون ہے جو عمر سے بھی آگے نکل گیا، جس کا قدم نیکیوں میں عمر سے بھی آگے ہے۔ کہتے ہیں میں چھپ کے دیکھنے لگا تو خلیفۃ المسلمین، امام الصادقین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے اس بڑھیا کے گھر میں جھاڑو لگا رہے تھے۔ یہ خلیفہ وقت ہیں۔ یہ موقع بھی تھا، اور دوسرا وہ موقع تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں مال پیش کرنا تھا، تو اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ خیال تھا کہ آج میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، تو آج میں اتنا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ یہ نیکیوں میں آگے بڑھنا تھا، وگرنہ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کئی جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کا ثانی کوئی نہیں، لیکن نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے کہا آج میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو کیا ہوا، گھر کا آدھا سامان لے آئے، کہا حضور میں آدھا سامان آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں، جو جو میرے گھر میں تھا میں اٹھا کے لے آیا ہوں، قبول فرمائیے۔ تو اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے انہوں نے بھی اپنا پیش کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر سے سرکار نے پوچھا تھا کہ عمر کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کیا تھا حضور میں گھر کا آدھا سامان لے کے آیا ہوں۔ تو بڑی واہ واہ ہوئی، اللہ پاک نے دیا ہے۔ آدھے سامان کا مطلب ہے کہ باغ تھا تو آدھا دے دیا، مکان تھا تو آدھا دے دیا، کپڑے تھے گھر میں تو آدھا دے دیے، درہم تھے تو آدھے دے دیے، دینار تھے تو آدھے دے دیے، یہ سب کچھ آدھا آدھا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ واقعی یہ تو ڈھیر لگ گئے آپ کے مال کے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابو بکر تم کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کی حضور میں تو سب کچھ اٹھا کے لے آیا ہوں۔ روایتوں میں ہے نا کہ تن پہ جو کپڑے تھے وہ بھی اتار کے لے آئے، ایک چادر لپیٹی، ببول کے کانٹے لگا لیے، ہے نا یہ روایتوں میں۔ تو یہ اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ابو بکر گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو، گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے، اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ یہ جملہ دیکھیں کتنا پیارا ہے کہ میں گھر والوں کے لیے جو چھوڑ کے آیا ہوں وہ اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ اقبال نے بڑی پیاری نظم لکھی ہے یہاں پر، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال راہ حق میں جو ہیں تم میں مالدار، یعنی تم میں جو مالدار ہیں وہ دیں۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دیں مال راہ حق میں جو ہیں تم میں مالدار، ارشاد سن کے فرط ادب سے عمر اٹھے، اس دن تھے ان کے پاس درہم کئی ہزار، اس دن ان کے پاس درہم کئی ہزار تھے۔ دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رہے گا آج میرا قدم راہوار، آج تو میں آگے بڑھوں گا۔ لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار، پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا،
مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار کی عرض، نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیدا پہ ہے نثار۔ تیرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیدا پہ ہے نثار۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار، ملک کو یمین و درہم و دینار و رغت و جنس، اس پہ قمر سم و شتر و قاطر و حمار، گھوڑے گدے درہم دینار جو کچھ تھا سب کچھ لے آیا۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی؟ حضور نے کہا ابو بکر گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے یا نہیں؟ کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدائے مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کیسا پیارا جواب ہے، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں یہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بھی کہنے لگے کہ میں نے جب دیکھا کہ ابو بکر کا انداز ہی جدا ہے، ابو بکر کی تو مثال ہی نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے وہ رازدار ہیں، یہ جانتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیسے مال خرچ کرنا ہے۔ انداز، طریقہ، ادب، محبت، تعظیم، عشق، یہ سب تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مٹھی میں تھے۔ تو آپ اللہ سے بھی محبت کرنے والے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرنے والے، قرآن مجید پڑھیں تو قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ ہے سورہ آل عمران میں، جب اللہ پاک نے مسلمانوں کو فرمایا نا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض دے گا؟ تو یہودیوں کا ایک بڑا عالم تھا، یہودی اس نے جمع کیے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے، اس نے کہا دیکھو مسلمانوں کا رب قرضہ مانگ رہا ہے۔ اس نے اپنی زبان سے کہا کہ مسلمانوں کا رب قرض مانگ رہا ہے۔ تو اس نے معاذ اللہ کہا کہ دیکھو ہم قرض دیں گے تو جو قرض دیتا ہے وہ مالدار ہوتا ہے، جو قرض مانگتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے، یعنی اس نے اللہ کو فقیر کہا معاذ اللہ۔ جب اس نے یہ کہا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی چیک کریں، جب اس نے کہا کہ اللہ فقیر ہے معاذ اللہ، ہم مالدار ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی نے جوش مارا، آپ نے ایسا گما کے تھپڑ اس کے منہ پہ مارا کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ تھپڑ مارا آپ نے جلال میں آ کے حضور کی بارگاہ میں چلے گئے۔ وہ یہودی بھی اکٹھے ہو کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے کہ آج موقع مل گیا ابو بکر سے بدلہ لینے کا۔ انہوں نے آ کے کہا کہ ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے، ہم بھی ابو بکر کو تھپڑ ماریں گے، قصاص آپ کی شریعت میں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تھپڑ مارا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تھپڑ تو مارا ہے، لیکن آپ پوچھیں تھپڑ مارا کیوں ہے؟ فرمایا کہ کیوں تھپڑ مارا ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اللہ کو فقیر کہا ہے، میرے رب کو، میرے رب کی توہین کی ہے، میں نے تھپڑ صرف اس لیے مارا ہے میرے پاس تلوار نہیں تھی اور ان کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہو چکا تھا، اور اللہ کی قسم اگر وہ معاہدہ نہ ہوتا تو اس وقت یہ آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے بات نہ کر رہا ہوتا، اس کی گردن میں وہی اڑا دیتا۔ اس نے میرے رب کی توہین کی ہے۔ تو یہودیوں نے فوراً اپنا وہ جو ان کا طریقہ تھا جھوٹ بولنے کا، بدلنے کا، انہوں نے کہا ہم نے تو فقیر کہا ہی نہیں، یہ اتنے زیادہ یہودی ہیں یہ سارے کہہ رہے ہیں ہم نے فقیر کہا ہی نہیں اللہ کو۔ ابو بکر معاذ اللہ جھوٹ بول رہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار تو جانتے تھے نا کہ ان کے سر پہ صداقت کا تاج
دنیا دار کسی نے نہیں رکھا، خود رب نے انہیں صدیق فرمایا ہے. یہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی شریعت کا تقاضا تھا. انہوں نے کہا اگر ابو بکر سچے ہیں تو گواہ لے کے آئیں. گواہ کہاں ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور گواہ تو اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا، میں اکیلا ہی تھا. تو اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. کہا محبوب ابو بکر کی گواہی رب دے رہا ہے نا. جبریل قرآن لے کے نازل ہوئے کہ بے شک اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے سنا انہوں نے اللہ کو فقیر کہا اور اپنے آپ کو غنی کہا. سنکتب ما قالوا او قتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ہم لکھ رکھیں گے ان کا کہا اور انبیاء کو ان کا ناحق شہید کرنا. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اور ہم کہیں گے چکھو آگ کا عذاب. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی بے ادبی کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بدلہ لیا. غیرت ایمانی ہے کہ میرے سامنے میرے رب کے بارے میں کوئی کمزور بات کیسے کرے. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ نہ اللہ کے بارے میں نہ اللہ کے رسول کے بارے میں مومن کمزور بات نہیں سنتا. اس سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. درس ہے ہمارے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں قرآن کی اس آیت سے. بعض اوقات ہمارے سامنے بھی تو رب کی توہین کی جاتی ہے، اللہ کی توہین کی جاتی ہے. بعض اوقات ہمارے موبائلوں میں ایسے ایسے گانے، ایسے ایسے فلموں کے کلپس، ایسے ایسے ڈراموں کے کلپس ہوتے ہیں جن میں اللہ کی توہین کی جاتی ہے. بت پرستی ہو رہی ہوتی ہے ان ویڈیوز کلپس میں، بتوں کی پوجا ہو رہی ہوتی ہے، عبادت ہو رہی ہوتی ہے. اس وقت ہم بڑے مزے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی توہین نہیں ہے؟ کئی گانے ہیں جو ڈائریکٹ خدا کی توہین پر ہیں، ہمارے مسلمان گنگنا رہے ہیں. سوچنا تو چاہیے یار. قوالیاں لوگ سنتے ہیں، سر دھنتے ہیں. اللہ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ تم ایک گورکھ دندہ ہو، اللہ کو کہہ رہا ہے تم ایک گورکھ دندہ ہو، اور مسلمان ثواب سمجھ کے قوالیاں سن رہے ہیں کہ نصرت فتح علی خان کی قوالیاں تو توحید ہی توحید ہے ساری. اللہ کو کہہ رہا ہے کہ تم ایک گورکھ دندہ ہو. کوئی کہتا ہے اللہ کو وہ بہانے آتے ہیں، معاذ اللہ حسینوں کو وہ بہانے آتے ہیں جو اللہ کو بھی نہیں آتے، معاذ اللہ. کوئی کہتا ہے یہ تیری دنیا تیری محفل میرے کام کی نہیں ہے. گانوں میں یہ کہتے ہیں، کفریہ کلمات ہیں. یہ باقاعدہ اس پہ کتاب لکھی گئی ہے کفریہ کلمات، جو گانوں میں کفریہ کلمات ہے نا، کہ یہ مسلمان گنگنا رہے ہوتے ہیں. اللہ کی توہین ہے، اللہ کے نبیوں کی توہین کی جاتی ہے. لیکن ایمان، ہمارا ایمان، ایمانی غیرت ہو تو بندے کو جوش آئے نا، بندہ اس موبائل کو توڑ نہ دے کہ جس میں اللہ کی توہین، اللہ کے رسول کی توہین ہو رہی ہو. ہم تو معاذ اللہ بعض ایسے لوگ ہیں جو شوق سے دیکھتے بھی ہیں، سنبھال کے رکھتے بھی ہیں، جن کی روح کو تسکین ملتی ہے گانے سن کے. گانوں میں ہے ہی کفریات زیادہ. گانے لکھنے والوں کو کوئی خدا کا حیا ہے، کوئی اللہ کا حیا ہے، کوئی اللہ کے رسول کا حیا ہے، کوئی دین کا حیا ہے. جب ہمیں پتہ ہے کہ ان میں کفریہ کلمات بھی ہیں، ان میں اللہ کی توہین بھی ہے، اللہ کے رسول کی توہین بھی ہے، دین کی توہین بھی ہے، پھر ہم ان سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ویسے تو ہر معاملے میں ہم غیرت مند ہیں، ویسے تو ہمیں بڑی غیرت آتی ہے اپنے معاملات میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں. ہماری ماں کو گالی دے غیرت آتی ہے، باپ کو گالی دے غیرت آتی ہے، بہن کو گالی دے غیرت آتی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر کوئی غیرت نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا عمل اپنے سامنے رکھیے. اور دوسرا واقعہ بھی قرآن میں ہے کہ جب آپ کے والد نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد ابو قحافہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے پیارے آقا کی بارگاہ میں کمزور جملہ بولا، باپ کے چہرے پہ تھپڑ مارا، تھپڑ مار کے زمین پہ گرا دیا. پیارے آقا کی بارگاہ میں آئے، پیارے آقا نے پوچھا ابو بکر مارا ہے؟ کہا مارا ہے یا رسول اللہ. کہا آئندہ نہیں مارنا. کہا حضور تھپڑ اس لیے مارا ہے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی. باپ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگرچہ باپ ہے لیکن ایمانی غیرت بھی تو کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ ایمان بھی تو کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اسی طرح آپ کے بیٹے نے ایک دفعہ آپ سے کہا تھا کہ آپ جنگ میں میرے سامنے آئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. آپ نے کہا تو اگر میرے سامنے آتا تو میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا،
اللہ کے دین کا دشمن سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا. یہ ایمانی غیرت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہم اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں. اتوار کو ان کا یوم وصال ہے, عرس بھی منائیں گے, محفل بھی کریں گے, ذکر بھی کریں گے, گھر میں بھی ختم پاک دلائیں, لیکن آپ کی سیرت کو بھی اپنائیں. آپ کی سیرت کے جو چند گوشے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں, ان پر بھی عمل کی کوشش کریں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سنت ادا فرمائے.